یا سیدی یا رسول اللہ، اپنے سب غلاموں کو اپنے اس برکت والے گھر کے صحن میں اترنے کی اجازت اور سعادت عطا فرمائے، اور سب نے جو آپ کی بارگاہ میں دعائیں بھیجی تھی اور جو سلام اور جو عرضیاں بھیجی تھی یا سیدی یا رسول اللہ، اپنے سب غلاموں کے سلام، ان کی عرضیاں، ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں۔ یا سیدی یا رسول اللہ، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے اس برکت والے گھر کے صحن میں بار بار اترنے کی اجازت اور سعادت عطا فرما دیں۔ یا سیدی یا رسول اللہ، اپنے کریم سے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو جیتے جی آپ کے گھر کی ان مبارک چھتریوں کی چھاؤں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مرنے کے بعد آپ کی رحمت والی چادر کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، اور آپ کے دامن کرم سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین اور دنیا کی ساری خیرات نصیب ہو، اور ہمیں ہر طرف سے ہر طرح کی آسانی ہو۔ یا سیدی یا رسول اللہ، آپ اپنے کریم سے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کے گھر کے اس مبارک صحن میں روزہ افطار کرنے کی اجازت اور سعادت عطا فرمائے، اور ہمارے لیے بار بار یہ نعمتیں آپ کے دسترخوان پر اتاری جائیں۔ یا سیدی یا رسول اللہ، آپ اپنے قریب سے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو آپ کے گھر کے اس مبارک صحن میں روزہ کھولنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور ہمارے اس روزے کو ہمارے لیے ہماری زندگی کی سب سے قیمتی عبادت فرما دیں، اور اسے ہم سے قبول فرما لیں، اور اس کا ثواب آپ کے سارے امتیوں کو پہنچا دیں، وہ سب جو اس برکت والے صحن میں روزہ کھولتے ہیں، اور وہ سب جو نہیں کھول سکتے، ان سب کو اس برکت والے صحن میں روزے کے لیے اترنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یا سیدی یا رسول اللہ، آپ اپنے کریم سے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اور ہماری نسلوں پر درود پاک کا سایہ قائم اور دائم فرما دے، اور اس درود کی برکت سے اللہ پاک ہمیں دنیا کی مشکلوں سے بھی نجات عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں آخرت کی مشکلوں سے بھی نجات عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ، آج کی اس محفل میں ہمارے پاس جو بھی ہدیہ پڑھا ہوا موجود ہے، جو 2 دلائل الخیرات شریف ہیں، قرآن کریم ہے، اور جتنا درود پاک پڑھا ہوا موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، اور ہم سب کی طرف سے اس مبارک ہدیے کو قبول و منظور فرما کر، بڑھا چڑھا کر، روشن اور منور فرما کر، اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں تک پہنچا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست کریمانہ سے آپ کی ساری امت کو عطا فرما دے، امت محمدی کے سارے اچھوں کو عطا فرمائے، اور اچھوں کے صدقے سے بروں کو عطا فرمائے، اور کسی کو بھی آپ کی رحمت سے محروم نہ فرمائے، اور ہر محبت رکھنے والے کو جو آپ کے اس مبارک گھر کے صحن میں اترنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیتوں والے اسباب بنائے اور وسائل پیدا فرمائے۔ جنہوں نے دیکھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں بار بار ٹھنڈی فرمائے، اور جو ابھی اس کی تڑپ رکھتے ہیں، جن کی آنکھوں نے ابھی یہ منظر نہیں دیکھے، اللہ پاک آپ کے اس برکت والے گھر کے اس وسیلے سے، آپ کے ان مہمانوں کے صدقے سے جو اس گھر کے صحن میں اترتے ہیں، سب محبت کرنے والوں کو ان مبارک چھتریوں کو کھلنے اور بند ہونے کے منظر آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، سب کو ریاض الجنہ کے سجدے نصیب فرمائے، اور سب کو آپ کی خوشی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا سیدی یا رسول اللہ، اپنے کریم سے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں آپ کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے، ہماری آنکھیں بجھ بھی جائیں، آپ کے ذکر کے چراغ ہمارے گھروں میں ہمیشہ روشن رہیں، اور یہ خوشبوئیں ہمارے گھروں سے کبھی نہ اٹھائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے ہماری نسلوں کو، ہمارے گھروں میں آنے والوں کو، آنے والیوں کو اس برکت والی خوشبو اور اس محفلوں کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یا سیدی یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ زندگی میں چلیں، آپ ہمیں موت میں نبھائیں، آپ ہمیں قبر میں پہنچائیں، اور آپ ہی ہمارے لیے شافع ہوں، آپ ہی ہمارے لیے دافع رنج و بلا ہوں، اور آپ ہی ہمارے لیے بخشش کا سامان بنے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت ہمارے حق میں اور ہماری نسلوں کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم وطن عزیز پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب طرح سے سب طرح ایسے نبھا لے جیسا نبھانے کی وہ شان رکھنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔